یہ جو 2 دن تک ہم پر تبربازی ہوئی ہے، یہ 2 دن تک ہمارے اعصاب کے ساتھ کیا گیا ہے، یہ خوشامدی میڈیا، خوشامدی اینکرز نے اور خوشامدی چاپلوس وزراء نے یہ 2 دن تک سبحان اللہ ماشاءاللہ چلتا رہا۔ خان صاحب اتنے ہینڈسم ہیں، خان صاحب ایسے چلتے ہوئے آئے، خان صاحب یوں بیٹھے۔ پیوٹن کو عمران خان کا کزن ثابت کرنا ہی رہ گیا تھا، خان صاحب کو اس نے قریب کیا بٹھا لیا، اوہ گویا عذاب ہی ہو گیا ہمارے لیے۔ کچھ فرمائیے گا میڈم۔ پہلے تو عارفین صاحب میں آپ کو ایک چیز کلیئر کر دوں، اس میں کوئی شک نہیں کہ خان صاحب کی پرسنالٹی ہے، اور بالکل وہ پوٹین صاحب کے کازن نہیں ہے، بلکہ ان سے بے انتہا ہینڈسم، خوبصورت، سمارٹ ہے۔ اس کو تو آپ ایگری کریں۔ عظمیٰ ریاض جدون صاحبہ، میڈم اب دورہ روس کے کچھ فضائل آپ سے جاننا چاہوں گا۔ میڈم ناموافق حالات میں بھی وزیر اعظم کا یہ دورہ ایک طرف تو ان کی ڈٹرمنیشن اور کمٹمنٹ کی طرف شاید اظہار کرتا ہے، اس کا اشارہ دیتا ہے، دوسری جانب یہ جو 2 دن تک ہم پر تبربازی ہوئی ہے، یہ 2 دن تک ہمارے اعصاب کے ساتھ کیا گیا ہے، یہ خوشامدی میڈیا، خوشامدی اینکرز نے اور خوشامدی چاپلوس وزراء نے یہ 2 دن تک سبحان اللہ ماشاءاللہ چلتا رہا۔ خان صاحب اتنے ہینڈسم ہیں، خان صاحب ایسے چلتے ہوئے آئے، خان صاحب یوں بیٹھے۔ پیوٹن کو عمران خان کا کزن ثابت کرنا ہی رہ گیا تھا۔ اس کے بعد پھر وہ ایک ملاقات اللہ ماری 1 گھنٹے سے 2 گھنٹے پہ کیا گئی، اوپر سے ٹیلی ویژن اسکرین نے ہمارا اور صبر جو ہے وہ آزما لیا۔ میڈم وہ ایک تصویر بھی جو میرے ہاتھ میں اس وقت ہے، وہ میں لوپ میں بھی چلا چکا ہوں۔ ایک کمبخت میز ہے جو ایک طرف تو عمران خان اور دوسری طرف ایک طرف پیوٹن، دوسری طرف عالمی رہنماؤں کو لیے بیٹھی ہے، لیکن خان صاحب کو اس نے قریب کیا بٹھا لیا، گویا عذاب ہی ہو گیا ہمارے لیے۔ کچھ فرمائیے گا میڈم۔ پہلے تو عارفین صاحب میں آپ کو ایک چیز کلیئر کر دوں، اس میں کوئی شک نہیں کہ خان صاحب کی پرسنالٹی ہے، اور بالکل وہ پوٹین صاحب کے کازن نہیں ہے، بلکہ ان سے بے انتہا ہینڈسم، خوبصورت، سمارٹ ہے۔ اس کو تو آپ ایگری کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ بھئی اگر کسی نے، ہر کوئی آپ کی طرح اس حکومت کو آبجیکٹ ہی کرتا رہے، آبجیکشنز کرے، کبھی اس کے اوپر کیا کہے، کبھی کیا، اگر کسی نے اس حکومت کی اس دورے کی تعریف کر دی تو آپ کو خوش ہونا چاہیے، آخر خوش تو ہوگا نا۔ میڈم میں کن باتوں پہ خوش ہوں، میرے لیے اپنی خوشی اور بھی بہت ہے نا، میرے خوشی کے اپنے ہی پیمانے۔ آپ پیکا پہ کہتی ہیں میں خوش ہو جاؤں، آپ دورہ روس پہ ایک یقیناً بہت اہم دورہ ہوتا، لیکن جن حالات میں یہ ہوا میں صرف اس پہ کراس کرنے کی کوشش کر رہا ہوں آپ کو۔ دیکھیں یہ آلریڈی ڈیسائیڈڈ تھا، تو اس وجہ سے خان صاحب کو جانا تھا اور خان صاحب گئے۔ اور دوسری جگہ جو آپ پیکا کی بات کرتے ہیں کہ جی میں کہہ رہا ہوں آپ خوش ہو جائیں، تو واقعی آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ چلیں آپ لوگوں کی یہ جو آبجیکشن ہے کہ جی گورنمنٹ اتنی فیک نیوز دیتی ہے۔ نہیں ٹیکا کو چھوڑیں، ابھی یہ جو دورہ روس نام کا ٹیکا پاکستانی جمہوریت کو لگا ہے، میڈم اس کے فضائل، اس کے فیوز و برکات سے اگر آپ آشنا فرما دیں ہمیں۔ بالکل اس کے فضائل، اس کی جو برکات ہیں وہ آپ کو اگلے چند روز میں نظر بھی آئیں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ خان صاحب کا یہ دورہ انتہائی کامیاب رہا، ہر دورے کی طرح اس پہ بھی کچھ بتایا گیا ہے، اور اس بات کی بھی عکاسی ہے کہ ہم اپنی خارجہ پالیسی کے اندر ہم آزاد ہیں، ہم اپنے ڈیسیجنز خود لے سکتے ہیں، ہم اپنی نیبرنگ کنٹریز کے ساتھ اپنی ول کے مطابق اپنے ملک اور قوم کی بہتری کے لیے ہر کسی کے ساتھ تعلقات رکھ سکتے ہیں، آ سکتے ہیں، جا سکتے ہیں۔ اور یہ جو رشیا ہے ہمارا نیبرنگ کنٹری ہے، اس کے ساتھ تعلقات ہمارے امپورٹنٹ بھی ہیں، اور ہمیں ان کے ساتھ اپنے تعلقات بہترین رکھنے بھی چاہیے۔ اس میں میرے خیال میں کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ اس کو آبجیکٹ کر سکیں، بلکہ یہ ہے کہ میرے خیال میں یہ باتیں تو بہت ہیں میڈم، یہ تو فل سٹاپ اس پہ کائنڈلی نہ لگائیں، باتیں تو بہت ہیں، آپ ذرا دیکھتی جائیے میں کیا کیا باتیں نکال کے لاتا ہوں۔ جناب شہادت آوان صاحب، میڈم نے کہا کہ اس پہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس پہ آپ تبرہ کر سکیں، لیکن سر دیکھیے میری بھی انٹیلیکچوئل تھا، میں نے کیا نقطہ ڈھونڈ کے لے کے آیا ہوں۔ ایک طرف تو پوری دنیا الگ کھڑی ہوئی ہے، اور پیوٹن کے ساتھ کھڑا ہوا ہے میرا وزیر اعظم۔ محض دورے کی ٹائمنگ، غلط ٹائمنگ کا انتخاب کر کے، کیا ہم نے ایک دن پہلے جو ہم نے سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ ہم کسی بلاک میں شامل نہیں ہوں گے، کیا ہم نے اپنے جو پریفرنسز ہیں، ہم نے اپنی پرائرٹیز ہیں وہ ویسٹ کے سامنے ایکسپوز نہیں کر دی؟ کیا وہ جو ایک پتہ ہمارے ہاتھ میں ہو سکتا تھا، ہم نے اس دورے کا، وہ ایک جنگ زدہ ماحول میں اس دورے کے ذریعے پاکستان نے یا عمران خان نے کیا حاصل کیا؟ دیکھیں نور العارفین صاحب، سب سے پہلے تو میں ایک عام پاکستانی شہری ہونے کے حوالے سے یہ آپ کو اپنا تجزیہ یہ کہوں گا کہ پیوٹن ایک سخت گیر قسم کا ایک قوم پرست ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں آج سے نہیں، جب سے USSR ٹوٹی ہے، تو جب سے پیوٹن اقتدار میں آیا اس کی ایک ہی کوشش ہے کہ جتنے بھی وہ ممالک یا جتنی بھی وہ اکائیاں تھیں ان کو ایک جھنڈے تلے وہ اپنی لائف میں اکٹھا کر سکے، نمبر 1۔ اور دوسرا اس کے بعد اگر آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ سخت جنگ تو بہت عرصے سے چل رہی تھی، لوہانسک، ڈونیٹسک کے جو ہیں 2 اسٹیٹ جو ہیں جو کہ باغی اسٹیٹ تھیں یوکرین سے، ان کو جو خود مختاری کا اعلان کر رہی تھیں ان کو رشیا نے تسلیم کیا اور ان کو سپورٹ کیا۔ تو بات یہ ہے کہ کسی آج سے نہیں، یہ بہت عرصے سے جو ہے جو روس ہے وہ یوکرین کو چھیڑ چھاڑ میں وہ تھا۔ اب میرا کہنا یہ ہے کہ اس وقت ان حالات میں
میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا، میں جیسے پہلے میں کہہ چکا ہوں کہ نہ ہماری کو خارجہ پالیسی ہے، نہ ہماری کو داخلی پالیسی ہے. ادروائز ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس وقت جب دو اقوام جنگ کے اندر لگی ہوئی ہیں اس وقت ہمارا دورہ بنتا نہیں تھا، نمبر 1. اور اس کے علاوہ بھی اس وقت جا کے کندھے کے ساتھ کندھا جا کے جوڑ کے کھڑے ہو جانا. آپ سمجھیں ایک طرف تو ہم دیکھتے ہیں IMF جو ہے، یورپین یونین جو ہیں، کن کن کے آگے ہم نے کشکول پھیلائے ہوئی ہیں اور کس طریقے سے ہم چل رہے ہیں، اور دوسری طرف جو ہم رشیا کے ساتھ جا کے جس طریقے سے کھڑے ہو گئے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ مجھے یہ کہنا چاہیے کہ یہ جس نے یہ پالیسی بنائی ہے، میں تو اس کو کوئی ذو شعور آدمی کبھی بھی نہیں کہوں گا. یہ کوئی فاطر العقل آدمی بھی اس قسم کی جو ہے نا وہ سوچ جو ہے وہ رکھ سکتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے ملک کے لیے آئندہ آنے والے وقت اور حالات کے لیے یہ وقت ہی بتائے گا کہ اس وقت میں یہ دورہ. پھر مزے کی بات ہے، فیک نیوز کی بھی بات چل رہی تھی. اگر آپ یہ دیکھ لیں، کہتے ہیں یہ پہلا دورہ کسی جو وزیر اعظم نے کیا. بھائی آپ بھول گئے کہ آصف زرداری صاحب وہاں جا چکے ہیں، میاں صاحب وہاں جا چکے ہیں. تو بھائی بات یہ بھی تو یاد رکھیں نا کہ ہمارے جو ہے یہ